اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم نے آیت نمبر 129 تک کیا تھا، اور دیکھیں پھر سے یا ایھا الذین آمنو سے بات سٹارٹ ہوئی۔ دیکھیں پہلے ہم نے ایک یا ایھا الذین آمنو کا ایک ہم نے شارٹلی اس کو جو ہمارے پوائنٹس تھے اس کو ہم نے دیکھا تھا۔ آیت نمبر 113 اور 116 کے بعد ہم نے اس کو ذرا غور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں، تو اس کے پوائنٹس ہم نے گریب کیے تھے۔ بیچ میں جنگ کی آیتیں آئیں اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو سے بات کی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھو اس کے بعد ابھی ربا کا آئے گا ٹاپک، اور اس کے بعد پھر سے جنگ پر بات چلی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، جب میں نے اس کو جو اپنی اس میں سمجھا اپنی دانست میں، اور جو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر چاہتے یہ ہیں کہ انسان اندر سے بھی بالکل پیور ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں آپ کو پوری یا ایھا الذین آمنو کی جو ٹرمز دیں، جو ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا ہمارے اوپر، جو ہمارا ایک ٹاپک تھا، انشاءاللہ جب یہ والا یا ایھا الذین آمنو ہوگا تو میں دونوں کو آپ کو ایک ساتھ سینڈ کروں گی تاکہ آپ کہیں سیو کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بالکل پیور دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنگیں لڑنی، سوشل ورک کا کام کرنا، حالانکہ جنگ لڑنا بہت بڑی بات ہے، سوشل ورک کا کام کرنا بہت بڑی بات ہے، اور جو اپنا پیسہ خرچ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ایک خاص چیز مسلمانوں کو، مومن کو سکھا رہے ہیں اور سکھاتے ہیں پورے قرآن میں، کہ اس کا عقیدہ ایک تو اللہ کی ذات پر، اور وہ قرآن کے اصولوں پر اس کا چلنا، یہ بہت ضروری پوائنٹس ہیں۔ اور اللہ نے جو آپ کو ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 113 سے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا آیت نمبر 104 سے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو باتیں بتائیں کہ ایک تو اتقوا اللہ کرو، پھر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں آگے کرنا کیا ہے، کام کیا کرنا ہے، لیکن اپنے کریکٹر کو بالکل صحیح رکھو۔ اگر جنگ بھی لڑنے جاؤ گے یا کوئی اللہ کے کام بھی کرنے جاؤ گے یا دنیا میں بھی کوئی نیک نامی کے کام کرو گے، لیکن اندر سے پیور نہیں ہوگے، ایمان ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ کی کتاب پر نہیں چل رہے ہوگے، تو یہ ساری چیزیں تمہاری ہمت کو کمزور کر دیتی ہیں، تمہاری ڈٹرمنیشن کو کمزور کر دیتی ہیں، اور قبول بھی نہیں ہوں گی تم سے، کیونکہ اگر تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر تمہارا اللہ کی کتاب پر نہیں چل رہے ہو، تو یہ آدھی ادھوری بات ماننے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو میں نے اس کو یہاں سے سمجھا ہے، تو اپنے آپ کو پیور کر کے رکھا کرو۔ جیسے ابھی میں قرآن بتا رہی ہوں آپ کو، یا آپ کہیں بتاتے ہوں گے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم بتا تو رہے ہیں، بہت ڈسکس بھی کر رہے ہیں، آپس میں بول بھی رہے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، صرف قرآن کافی ہے، لیکن ہمارے اپنے عمل نہیں ہیں ایسے۔ تو کیا یہ سوٹ کرے گا مجھ پر کہ میں اس طریقے سے لوگوں کو بولوں؟ اگر بول بھی دوں گی تو کیا اللہ کی نظر میں اچھی بنوں گی؟ اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ پیور ہو، تو اپنے آپ کو بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کرتے رہنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو ساتھ ساتھ ٹھیک کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں آیت نمبر 130 سے پھر سے یا ایھا الذین آمنو سے اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا اوپر جنگ کا، لیکن انسان کو ان سب کے کرتے ہوئے کیا اور چیزیں اور کوالٹیز جو ہم نے اوپر یا ایھا الذین آمنو میں دیکھی تھی، اب دوبارہ آ رہی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، نہیں تم کھاؤ ربا، اضعافا مضاعفہ، یعنی دگنا چگنا کر کے۔ تو کیا کم کھا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں ربا تو بالکل کھا ہی نہیں سکتے۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ میں آپ سے ربا کے ٹاپک پر ڈسکس کیا تھا کہ ربا کیا ہے۔ ربا ہم کو قرآن سے ہی مل گیا، جو ہم نے تجارت کے اپوزٹ اس کو لیا، اور ادھر ہم نے اپنی ڈسکشنز بھی کر لی تھی۔ اگر آپ کو دوبارہ سے یاد کرنا ہو تو آپ گو تھرو کر لیجئے گا، آپ کے ٹاپکس میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر کہ ربا دگنا چگنا کر کے نہیں کھاؤ، ٹھیک ہے، یعنی کھاؤ ہی نہیں، ربا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ دیکھیں ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ربا ہیں، اور جس کو لوگ پھر بھی پتہ نہیں کس طریقے سے گھما پھرا کر اپنے کام میں یوز کر لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ربا نہیں ہیں
پھر بھی لوگوں نے اس کو ربا کا نام لگا دیا. تو یہ چیزیں ساری زندگی چلیں گی، ساری زندگی ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے اس بات پر. کوئی بزنس مین، کوئی بینکر، کوئی یہ سب سے ہم نالج حاصل کرتے رہیں گے، پھر اپنا دماغ لڑائیں گے، قرآن سے ٹیلی کریں گے کہ کیا ہے، اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکے گا ان چیزوں سے دور کرتے رہیں گے. اللہ سے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ، تو کنٹینیو اسٹڈی کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ تم اللہ اور رسول سے جنگ چاہتے ہو، اور پھر یہاں پر بھی فرمایا، وہاں پر بھی فرمایا کہ بہت بہت بری بات ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ. یعنی اگر ربا کھاتے ہوئے ہو، ربا لے رہے ہو، تو تم فلاح نہیں پاؤ گے. یعنی یہ سارے کام کر رہے ہو اوپر والے، جنگ بھی لڑ رہے ہو. میں ایک اپنی تھنکنگ لا رہی ہوں اس میں. سوشل ورک بھی کر رہے ہو، پیسہ بھی نکال رہے ہو، لیکن اگر ربا کھا رہے ہو، ربا لے رہے ہو، ربا کا بزنس ہے، جو بھی ہے، ربا زندگیوں میں شامل ہے، تو فلاح نہیں پاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں. واتقوا النار التی، اور دیکھیں آگے بھی اللہ تعالیٰ کتنی ربا کے ساتھ جوڑ کر کتنی زبردست بریفنگ دے رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں واتقوا النار التی، اور ڈرو آگ سے، التی وہ جو اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافرین کے لیے. یعنی جو ربا کھائے گا وہ آگ میں جائے گا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آپ کو اس کی بہت بڑی وعید دے رہے ہیں. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ساری زندگی بھی اگر ہم اس پر ڈسکشن کرتے ہی چلے جائیں گے، کلیئر کرتے ہی چلے جائیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس ہم کو اس کو بہترین سمجھنے والا بنائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، لیکن پھر سے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کو پھر سے یہ ریمائنڈ کرایا کہ دیکھو ربا نہیں لینا ہے، تم کو ربا کا بزنس نہیں کرنا ہے، ربا تمہاری زندگیوں میں شامل نہ ہو ورنہ آگ کے لیے تیار رہو. اس کے بعد دوبارہ سے ریمائنڈر آیا آیت نمبر 132 میں، اطیعوا اللہ والرسول، یعنی اللہ کی اطاعت، وہی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا جو آپ کا آیت نمبر 104 میں آ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنو کے چیپٹر میں، کہ اطاعت کرو اللہ کی، یعنی اللہ کی کتاب کی، یعنی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو. وہ رسول، اور رسول بھی وہی لے کر آئے تھے. اور رسول کے لیے اور بھی ایک اس میں ایڈیشن کریں گے کہ جو اوپر میدان جنگ کی بات چل رہی تھی، رسول سب کو ان کی جگہوں پر مقاعد للقتال، ان کی فائٹ کرنے کی جگہ پر کھڑا کر رہے تھے، اسٹریٹجیز بتا رہے تھے. تو اس میں سے ایک جماعت جو ہے وہ بزدلی دکھا رہی تھی، یعنی وہ رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی رسول ایک تو قرآن لائے ہیں، دوسرا وہ سپہ سالار ہے، وہ پرائم منسٹر ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے، ان کی بات ماننی پڑے گی عام حالات میں. یعنی ظاہر ہے وہ تو اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں کہیں گے، لیکن جتنے بھی دوسرے اکانومیکلی اور جو آپ کی جنگوں کے فیصلے، وہ سب نبی کریں گے. کس کو کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، بیت المال کا کیا حساب کتاب ہے، وہ سب نبی کریں گے، اور تم کو ان کی بات ماننی پڑے گی. کیوں؟ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی آپ کو وظیفے چاہیے ہوتے ہیں نا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 وظیفے بتا دی کہ ایک یہ کہ ربا نہیں کھاؤ گے تو فلاح پاؤ گے، اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں، ایمان کا پختہ ہونا، اللہ کی کتاب پر چلنا، یہ تو ضروری ہے ہی، لیکن ربا سے دور رہو گے. اور اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کرو گے تو تم پر اللہ کی رحمت ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت اگر ہم کو پانی ہے تو ہم کو اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، یعنی جو قرآن وہ لے کر آئے تھے. اس کے بعد اب دیکھیے کہ کیا آ رہا ہے کہ وہ سارعوا الی مغفرہ، یعنی دوڑ لگاؤ طرف نیکی کے. یہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بتا رہے ہیں. آپ دیکھو یا ایھا الذین آمنو سے بات ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کو کوئی سیل کی طرف بلا رہا ہے. جب کوئی سیل لگتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو ہم کتنی رفتار سے اس کی طرف بھاگتے ہیں.
ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم اس کو گریب کر لیں، ہم لے لیں، ہم وہاں ٹائم پہ پہنچ جائیں. ہمارے بچوں کی کوئی چیزیں ہوں تو ایگزامز ہوں تو ہماری پورا دن بھاگ دوڑی لگی ہوئی ہوتی ہے. دعوت ہوتی ہے تو پورا دن بھاگ دوڑی لگی ہوئی ہوتی ہے. بزنس آگے بڑھانا ہوتا ہے تو نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، پورا وقت بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ سب کیا شو کرتی ہے کہ ہم کو دنیا کو حاصل کرنے کا کتنا شوق ہے. یہی طلب مجھے اور آپ کو آخرت کی نہیں ہے، مغفرت کی نہیں ہے. کہ اللہ کہہ رہے ہیں دوڑو طرف مغفرت کے، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف. دیکھو دوڑو یعنی بھاگ لگاؤ. کیسے؟ کہ اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ. دوڑو کو کیا مطلب ہے؟ اللہ کی جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں اس کو مانو. اور دوڑو کا پتہ ایک اور مطلب کیا ہے؟ کہ جب انسان کو اپنی ڈیسٹینیشن معلوم ہوتی ہے نا، وہ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتا ہے. یعنی اس کی زندگی سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آج کل کن چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جیسے کسی کا گھر بن رہا ہوتا ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ٹرپ پر جا رہا ہوتا ہے، تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار آج کل تو یہ بہت بزی ہیں، یہ کر رہے ہیں. میری اور آپ کی جس کا ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کب ہمارا نیا سفر شروع ہوگا اور کب ہم اس دنیا سے جائیں گے، لیکن میری بھی ہماری بالکل حرکتوں سے نہیں لگ رہا کہ ہم اس آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن اللہ مومنوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس. اور تمہارے رب کی طرف سے جو مغفرت ملے گی، کب ملے گی؟ جب آپ نیک کام کر کے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت بھی فرمائیں گے. وہ جنت، اور جنت ملے گی، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. وساریعوا الی مغفرۃ من ربکم. اور پھر واو کیا ہے؟ عاطفہ ہے. یعنی وسارعوا الی الجنت، یعنی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. عرضھا، اس کی عرض یعنی اس کی وڈتھ، اس کی کیا بولتے ہیں، اس کی چوڑائی، اس کی ورڈ جو ہے السماوات والارض، آسمان اور زمین جتنی چوڑائی ہے اس کی عرض ہے آسمان اور زمین. اعدت، تیار کی گئی ہے، للمتقین، کانشیس رہنے والوں کے لیے. جو یا ایھا الذین آمنو آپ کا پہلے جو سٹارٹ ہوا تھا، اس پہ بھی جو پہلا سبق اللہ تعالیٰ نے، پہلی نصیحت جو آپ کو کی تھی وہ تھی یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، یعنی کانشیس رہو. اور آپ کو قرآن میں کئی جگہ ملے گا کہ جنت جو ہے الجنت للمتقین. تو جو ساری زندگی کانشیس رہتا ہے نا، وہی کامیاب ہوتا ہے. کانشیس کیا؟ کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہے. میں دن بھر میں اللہ کے ڈیفرنٹ قسم کے کتنے کام کرتی ہوں. میں نے اللہ کی آج کیا کیا بات نہیں مانی. میں نے کہاں اللہ کو ناراض کیا ہوگا اور کہاں میں نے اللہ کے کاموں میں سستی دکھائی ہوگی. کیا مجھے اور کرنا چاہیے جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو. یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، اور یہ سیم چیزیں ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں. تو آپ دیکھ لو کہ اللہ نے فرمایا نا کہ بھاگو دوڑو، تو کیا بھاگ کے وہاں جانا ہے؟ بس یہ میننگ ہے اس کا کہ بھاگوں اور ادھر بھاگوں ادھر بھاگوں، یہ میننگ ہے؟ نہیں. اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، جلدی جلدی نہیں کیا کرو. اللہ کو راضی کر لو، بدل لو، اپنے آپ کو اللہ کا بنا لو. متقین یعنی جو کانشیس رہتے ہیں. اور میں آپ کو سورہ نازعات کی بات بار بار بتاتی ہوں کہ وہ جو آیت آتی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، 2 پوائنٹس ہیں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک جنت اس کے لیے ٹھکانہ ہے. تو کیا چیز ہے کہ ایک تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ جو کام کروں اگر غلط ہو تو فوراً دل میں خیال آئے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گی. آج تو پورا دن میں کوئی اللہ کا کام ہی نہیں کیا، اللہ کو کیا جواب دوں گی. میں نے پیسہ صحیح نہیں نکالا اللہ کے راہ میں، اللہ کو کیا جواب دوں گی. میں نے بچوں کو صحیح ٹرین نہیں کیا، میں نے عمل کی طرف میں نہیں ہوں، میرا پیور نہیں ہے ایمان، اللہ کو کیا جواب دوں گی. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے روکا اپنی خواہشات نفس کو. تو اللہ تعالیٰ تو ساری خواہش روکنے کا نہیں کہہ رہے نا. اگر خواہش وہ آئے کہ میں چلو بے حیائی دیکھ لوں، بے حیائی سن لوں، میں سود لے لوں تو میرا بڑھ جائے گا، میں پردہ نہ کروں، میں چلو تھوڑا بےایمانی سے پیسہ کما لوں، جھوٹ بول لوں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں خواہشات ہیں جس کو مارنا ہے.
اور دنیا کے پیچھے اتنی پاگل ہو جاؤں کہ ہوش نہ رہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کیا زیادتیاں کر رہی ہوں، میں کتنے رواج بڑھا رہی ہوں، کتنی ٹریڈیشنز، کتنے ویلیوز بیکار کی لوگوں کی بڑھا رہی ہوں اور بیکار کے رسم و رواج میں پڑ گئی ہوں۔ ایسا سب ہم کو دیکھنا پڑے گا اگر واقعی ہم اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، تو کانشیس رہنا پڑے گا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو وہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو آج میں تھرڈ پوائنٹ مل رہا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، آسانی میں، والضراء، اور مشکل میں بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، اور بہت دیکھا ہے میں نے۔ کل بڑا اچھا ہماری کلاس میں پوائنٹ ملا، ایک لڑکی ہماری اسٹوڈنٹ ہے، اس نے کہا، میں نے کہا مشکل میں خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہجرت کی ہماری بات چل رہی تھی، اس نے کہا ہجرت کرنا تو مشکل میں خرچ کرنا ہوتا ہے نا، کہ اپنا مال وال سب، سب دکانیں، بزنس، اچھے چلتے ہوئے بزنس اللہ کی راہ میں چھوڑ کر آ گئے، یہ خرچ کرنا ہوا نا۔ اور سب خرچ کرتے ہیں، کوئی چل نہیں سکتا، تو ہماری ایک آنٹی ہیں، وہ آن لائن سب کو قرآن سکھاتی ہیں، ترجمہ پڑھاتی ہیں، وہ نہیں اتنا بھاگ دوڑ کر سکتی، تو یہ میں نے آپ کو ایسی اگزامپل دی ہے۔ اس آیت کو ہم انشاءاللہ پھر بھی کریں گے، تو آپ دیکھیں گے فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اللہ بھی محبت کرتے ہیں محسنین سے، احسان کرنے والوں سے۔ اس کا احسان سے ان ساری چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ دیکھو کہ تنگی اور خوشی دونوں میں خرچ کرنا، اللہ اس کو احسان کے معنی دیتے ہیں۔ آسانی میں بھی خرچ کرنا آسان بات نہیں ہے، لیکن تنگی میں تو اور مشکل ہے۔ اگر اس میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ تو بہت آگے بڑھیں گے قیامت کے دن، اور جو غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، یعنی آ رہا ہوتا ہے غصہ، بہت مشکل ہوتا ہے غصہ پینا، لیکن وہ کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ غصے کو میں کنٹرول کروں تو آگے ان سے ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی، میں ان کو کچھ اللہ کا دین سکھا دوں گا، کچھ ان کو اچھا انسان بنا دوں گا، جو کچھ بھی ہے۔ اور عافینا، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس پر بہت ضروری ہے ڈسکشن، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پھر کل کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔